محمد رفیع کی میں بات کر رہا تھا، گاندھی کے سامنے محمد رفیع بھجن بجا رہا تھا اور بڑی زبردست اس نے آواز میں بھجن گائے. گاندھی بڑا خوش ہوا، اس نے کہا کہ اوے رفیع مانگ آج کیا مانگتا ہے. نہرو بھی بیٹھا ہے، میں بھی بیٹھا ہوں، برلا اور ٹاٹا بھی بیٹھے ہیں، سب سے زیادہ دینے والے، سب سے زیادہ معاملات مال جن کے پاس ہے. تو اس نے کہا کہ مہاراج بس چھوڑیے. اس نے کہا نہیں نہیں تم جو کہو. اس نے کہا جی جو کہوں گا دیں گے، کہ تم منہ سے جو مانگو گے. آج تمہیں پتہ نہیں ہے برلا ٹاٹا بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے کہا پھر میری ایک بنتی ہے، میری ایک گزارش ہے، میں ہاتھ جوڑ کے جناب سے عرض کرتا ہوں مجھے رفیع نہ کہا کرے، مجھے محمد رفیع کہا کرے. اور آج آپ حضرات میں سے جو لوگ انڈیا کا ریڈیو سنتے ہیں، ٹیلی ویژن، میری بات کی تصدیق کر لو، ہمیشہ محمد رفیع کہتے ہیں. کوئی رفیع کا نہیں کہتا گانا، وہ کہتا محمد رفیع کا. باپو نے لکھ دیا کہ قیامت تک جب تک یہ ملک، اس نے کہا ہندوستان باقی رہے، رفیع کا نام محمد رفیع کہنا ہے. کہ بس مجھے یہ عطا کر دو. یہ ایک گویے کا اس امت کا جو تھا اس کا اپنے نبی سے عشق ہے. اور دوسری طرف وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ غازی علم الدین شہید کو، جب آپ کو معلوم ہے ان کا مقدمہ چل رہا تھا تو یہ بھی فتویٰ میدان میں آ گیا تھا کہ یہ غازی علم الدین شہید جو ہے یہ تو شہید ہی نہیں ہے اور اس نے کوئی ثواب کا کام نہیں کیا. اب وہ سازش جو تھی وہ اعلیٰ حضرت نے پکڑی کہ اگر اس امت کا تعلق ان کی نسبت عشقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمزور پڑ گئی تو یہ امت مٹ جائے گی. اس کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی جو تھی وہ صرف کر دی. اور آج اس بات کا آپ کو اندازہ اس بات سے ہوگا کہ پاکستان میں قانون حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا 265C، جس کا بڑا ذکر سنتے ہیں، ہر جگہ جلوس نکلتے ہیں، جب کسی گستاخ کو سزا دی جاتی ہے تو ساری دنیا میں شور پڑ جاتا ہے. میں نے کہا بات سنو، قانون ہمارا، ملک ہمارا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے، ہم ان کے قانون کی ناموس کی حفاظت کریں، امریکی صدر کو کیا تکلیف ہے؟ بہت اچھا، ماشاءاللہ. پچھلے دنوں لاہور میں بہت بڑی کانفرنس ہو رہی تھی پیر میلی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. اس میں انہوں نے مجھے بلایا اور ایک منسٹر کو بلایا. تو میں نے کہا، وہ پھر بھاگ گئے میری تقریر کے دوران ہی، کوئی برداشت نہیں کر سکا. میں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ وہاں کا وزیر خزانہ، جب ساری میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کہا بھائی تم نے ہی کہا تھا کہ مجھے وزیر بناؤ اور دیکھو پھر انبار دولت کے آئیں گے، سنبھالی نہیں جائے گی. جس طرح میں ہنس کے کہتا ہوں دوستوں سے کہ لندن سے جو ہمارے عام دوست یہاں پہ آتے ہیں نا، وہاں کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ جو ہی ہیتھرو پہ اتریں گے اور بریڈ فورڈ کی گلی میں پہنچیں گے، نوٹوں کے انبار ہوں گے، پاؤنڈ پکڑیں گے اور بوری میں بھرنا شروع کر دیں گے. ان کو یہاں کی تکالیف، مصیبتیں، یہاں کے پرابلمز نہیں پتہ کہ کتنی لائف سخت ہے. تو منسٹر صاحب نے کہا جناب آپ مجھے منسٹر بنائیں اور دیکھیں. تو اس نے جو بات کہی، جب یہی جرنیل جو کل فوت ہو گئے غلام احمد، انہوں نے اور دوسروں نے کہا کہ تم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم کروڑوں روپے آ جائے گا، پاکستان کے قرضے معاف ہو جائیں گے، بات کیا ہے؟ اس نے کہا سب کچھ آ سکتا ہے، آپ ایک کام کر دیجئے، حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا قانون 265C ختم کریں، کل دولت کے انبار پاکستان میں آنا شروع ہو جائیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ سازش جو تیار ہوئی تھی کہ اس امت کا تعلق اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ختم کر دو، وہ نسبت عشقی کمزور کر دو، یہ امت خود بخود مٹ جائے گی. مسلمانوں میں باقی رہ کیا گیا؟ یہ قوت ہے جو آپ کو قائم رکھے ہوئے ہے. بدترین حالات میں آپ کو جو زندہ رکھے ہوئے قوت ہے وہ یہ ہے. اور دوستو آج لمحہ فکریہ ہے، آپ کی زیادہ ذمہ داری ہے. سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا محبت کا، آپ کا عشق کا تعلق ہے، اور آپ کے اس عشق کی وجہ سے میں آیا ہوں. سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میرے صحابہ، مجھ سے محبت کرنے والوں میں وہ لوگ شامل ہوں گے میرے بعد آئیں گے. آرزو کیا ہوگی کہ کاش ہماری جان اور مال سب کچھ قربان ہو جائے اور ہم سید عالمین کی زیارت کر سکیں. نعرہ تکبیر.